السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر، ایک عید پر یہ مضمون بیان فرمایا تھا کہ عید منانے والے لوگوں کی مختلف قسم کی عیدیں ہوتی ہیں اور ان قسموں کے مطابق پھر عید کی بھی قسمیں بن جاتی ہیں، اور پھر وہ کون سی قسمیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ بھی قبول فرماتا ہے، یعنی حقیقی عید ان کی کس طرح ہوتی۔ اس سے عید کی گہرائی، حکمت اور فلسفے کی بھی سمجھ آتی ہے۔ اپنی اصلاح اور حقیقی عید منانے کی کوشش کی طرف بھی توجہ ہوتی ہے۔ بہرحال اس مضمون سے استفادہ کرتے ہوئے آج میں کچھ بیان کروں گا اسی حوالے سے۔ انسان کی زندگی مجموعہ ہے عادات کا اور جذبات کا، یعنی زیادہ تر حصہ انسانی زندگی میں انہی دو چیزوں کا ہے۔ خاص طور پر اپنی معاشرتی زندگی گزارنے کے لیے اور مذہبی زندگی گزارنے کے لیے معاشرے کے رسم و رواج اور بہت سے کام انسان جذبات اور عادات کے ذریعے اثر ہی کر رہا ہوتا ہے۔ عید کے متعلق بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو حقیقت میں صحیح اس کی روح کو نہیں جانتے اور ایک عادت کے مطابق بناتے ہیں۔ ماں باپ کو عید مناتے دیکھا، جس ماحول میں رہے انہیں عید مناتے دیکھا، اس لیے عید مناتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور خدا اور رسول کا ایک حکم ہے کہ عید مناؤ، یا دوسری مذہبی باتیں کہنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ بعض الفاظ انسان بولتا ہے، عادتاً بولتا ہے اس ماحول کی وجہ سے، ان باتوں کو سن سن کر۔ قطع نظر اس کے کہ اس بات کو جانیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، کیا ہم کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں، کیا باتیں ہم کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، حکمت کیا ہے ان کی۔ عید کے دن اتنا ہی کافی سمجھتے ہیں
کہ نہاد ہو کر اچھے کپڑے پہن کر عیدگاہ پہنچ جائیں۔ آج کل تو وہ بھی پابندیاں ہیں، اور گھروں میں ہی آج کے دن تو لوگ نہا دھو کر کپڑے عید منا رہے ہیں۔ بعض جگہوں پہ مسجدوں میں ریسٹرکٹیڈ اجازت ہے، کچھ پابندی کے ساتھ اجازت ہے، وہاں عیدیں پڑھی بھی گئی ہیں، پڑھی جائیں گی۔ بہرحال اس بات پر غور نہیں کرتے کہ عید کا مقصد کیا ہے اور عید کیا چیز ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، اور کیا آج جب ہم عید منا رہے ہیں ہماری عید ہوئی بھی ہے یا نہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ عید اصل میں خوشی کا نام ہے، اور خوشی اس وقت ہوتی ہے جب انسان کسی کام میں کامیابی حاصل کرے۔ اگر کامیابی نہیں تو کون عقل مند ہے جو خوش ہوگا، بلکہ الٹا ناکامی پر روئے گا۔ بس عید کو بھی ہمیں اسی طرح دیکھنا ہوگا۔ جب کوئی عید مناتا ہے تو اصل میں وہ اپنی کامیابی کا دعویٰ کر رہا ہوتا ہے۔ جب یہ کامیابی کا دعویٰ ہے تو ہم میں سے ہر ایک کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ کیا حقیقت میں کامیابی ہے، اور کیا اس کامیابی کی وجہ سے اسے حق حاصل ہو گیا ہے کہ وہ عید منائے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ ایک دن ہم عید کا مقرر کر کے اس دن ہم اچھے کپڑے پہن لیں، کھانا پینا اچھا کر لیں، ظاہری طور پر رونق لگا لیں، شور شرابہ کر لیں، دعوتیں کھا لیں اور کھلا دیں۔ ان سب چیزوں میں ہم کچھ نہ کچھ خرچ کرتے ہیں، مفت نہیں سارے کام ہوتے۔ تو جس عید پر ہم صرف خرچ کرتے ہیں اور وہ ہمیں کچھ دے کر نہیں جاتی، وہ عید تو نہیں ہو سکتی پھر۔ یا کچھ حاصل بھی کیا تو وقت خوشی۔ عید تو وہ ہے جو ہمیں کچھ دے کر جائے، اور وہ باطنی عید ہے، اندرونی عید ہے، دلی عید ہے۔ وہ عید ہے جو ہماری روح کو سیراب کرے، جو ہمیں کچھ دے۔ اور ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی دولت اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے، اور ہونا چاہیے۔ اور یہی حقیقی عید ہے، کیونکہ اس میں کامیابی نظر آ رہی ہے۔ روزوں کے بعد یہ عید اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھی ہے تاکہ یہ خوشخبری دے کہ روزے قبول ہو گئے۔ بس عید پر ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا حقیقت میں ہمارے روزے قبول ہو گئے، کیا واقعہ میں خدا تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کی توفیق دی، اور کیا واقعہ میں ہماری وہ عبادت قبول بھی ہو گئی۔ کیا پتہ کہ جس عبادت کی ہمیں توفیق ملی وہ قبول بھی ہوئی ہے یا نہیں۔ کئی باتیں قبول نہیں ہوتی۔ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جلدی جلدی نماز پڑھی۔ جو نماز سے فارغ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر نماز پڑھو، کیونکہ تمہاری نماز قبول نہیں ہوئی۔ اس نے پھر جلدی جلدی نماز پڑھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ پھر نماز پڑھو، تمہاری نماز قبول نہیں ہوئی۔ اس نے پھر نماز پڑھی، پھر اسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا۔ تو اس پر اس شخص نے کہا کہ کس طرح نماز پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آہستگی
اور سکون سے نماز پڑھو. اسی طرح یہ اصل نماز ہے. بس اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو لوگ حقوق العباد ادا نہیں کرتے ان کی نمازیں بھی قبول نہیں ہوتی. بس جس طرح نمازیں قبول نہیں ہوتی اسی طرح بعض روزے داروں کے روزے بھی قبول نہیں ہوتے. روزوں میں حقوق اللہ کے ساتھ جو حقوق العباد کرنے کا خاص طور پر حکم ہے، اگر وہ ادا نہیں ہم نے کیے تو کس طرح روزے قبول ہوں؟ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بیماری اور معذوری کی وجہ سے روزے رکھنے کی رخصت ہے، مجبوری ہے، اور یہ اجازت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے. لیکن کیونکہ وہ باقی فرائض اور نوافل اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے ادا کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو روزے نہ رکھنے کے باوجود ثواب سے محروم نہیں رکھتا. ایسے لوگ تو عید بھی اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے منا رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر نظر کر کے ان کے کھاتے میں حقیقی عید کی خوشیاں لکھ رہا ہوتا ہے. بعض لوگ روزے کی طاقت ہونے کے باوجود روزہ نہیں رکھتے اور افطاری ایسے ذوق شوق سے کرتے ہیں جیسے سب سے زیادہ ان کو ہی روزے کی کمزوری ہو رہی ہے. اور پوچھو تو کہتے ہیں کہ روزہ تو فلاں عذر کی وجہ سے نہیں رکھا، نمازیں بھی کاروباری یا کام کی مصروفیت کی وجہ سے نہیں پڑھ سکا، ٹھیک طرح نوافل بھی ادا کرنے کی نہیں اٹھ سکا، نیند بڑی آ جاتی، غلبہ ہو جاتا ہے نیند کا، فلاں احکام بھی ادا نہیں کر سکتا. اگر افطاری بھی نہ کھاؤں تو بالکل کافر ہو جاؤں. اس حوالے سے لوگوں نے مختلف لطیفے بھی بنائے ہوئے ہیں اور سوشل میڈیا پر یہ لطیفے آج کل پھیلے بھی ہوئے ہیں اور پرانے زمانے سے ہی پھیلے ہوئے ہیں. تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. یہ صرف لطیفہ ہی نہیں ہے، حقیقت میں ایسے لوگ ہوتے ہیں اور عید والے دن بھی سب سے پہلے آ کر شامل ہو جاتے ہیں کہ عید کے منانے کا سب سے زیادہ ادراک شاید صرف انہیں ہی ہے. لیکن اس قسم کے دھوکوں کے ساتھ خدا تعالیٰ دھوکے میں نہیں آ سکتا، نہ ہی ہمارے نفس کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے اس کا. بس ہمیں اپنے دلوں پر غور کرنا چاہیے. یہ غور کرنا چاہیے کہ ہماری عید کیسی ہے. عیدیں عموماً 3 قسم کی ہوتی ہیں. ایک تو اس شخص کی عید ہے جس نے اپنے رب سے ملنے کی کوشش کی، اخلاص سے عبادت کی، محبت الہی کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خدمت کی، دلی صفائی کے ساتھ خدا سے اور اس کے بندوں سے صلح کی، نمازیں پڑھیں اور صرف خدا کے لیے پڑھیں، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اسی اسلامی تعلیم کی روشنی میں ہمیں نصیحت فرمائی ہے کہ عبادتیں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہوں، نہ کہ ذاتی اغراض کے لیے، نہ ہی دوسروں کو دکھانے کے لیے. روزے رکھے تو صرف خدا تعالیٰ کی خاطر، دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں. خدا تعالیٰ کے لیے رکھے جانے والے روزے جو ہیں ان کی جزا بھی اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، ہر روزے کی جزا نہیں ہوتا.
دکھاوے کے روزوں کی اللہ تعالیٰ جزا نہیں ہوتا. جس میں یہ خواہش ہو کہ لوگ کہیں گے کہ بڑا روزے دار ہے، تو پھر تو لوگوں کے لیے روزے ہوئے. ذکر الہی کیا تو محض خدا کے لیے کیا، اس لیے نہیں کیا کہ لوگ کہیں کہ اس کے ہونٹ ہر وقت ذکر الہی میں ہلتے رہتے ہیں. صدقہ و خیرات دیا تو صرف اس لیے دیا کہ خدا تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، لوگوں پر احسان جتانے یا نیک نامی حاصل کرنے کے لیے نہیں. حج کیا تو محض حاجی کہلانے یا سیر کرنے کے لیے نہیں، بلکہ محض اس لیے کہ خدا اس سے راضی ہو جائے. تبلیغ کی تو اس لیے نہیں کہ لوگ کہیں گے کہ بڑی تبلیغ کرتا ہے، بڑا اچھا مبلغ ہے، اور اس کام کے لیے بھی تعریف اسی غرض ہو، بلکہ اس لیے تبلیغ کرے کہ چاہے لوگ مجھے اچھا کہیں یا برا کہیں، میں خدا تعالیٰ کے پیغام کو اس کے حکم کے مطابق پھیلاتا چلا جاؤں گا. بس ایسے شخص نے خدا کو پا لیا، اور اس کے خدا نے بھی اپنے گمشدہ بندے کو ڈھونڈ لیا، اور جدائی اور فراق کی گھڑیاں کٹ گئیں. دو بچھڑے ہوئے ملے، عاشق اپنے معشوق کی صحبت میں بیٹھ گیا. ایسے بندوں کی آج بھی عید ہے اور کل بھی، بلکہ ایسے بندے کی ہمیشہ ہی عید ہوتی ہے. ایسی عید کرنے والوں میں جو خدا کا قرب پانے والے ہیں، ایسے بھی ہیں جن کے چہرے بظاہر مرجھائے ہوئے لگتے ہیں، صحت کی حالت بھی اچھی نہیں ہے، غربت کی بھی انتہا ہے، دنیاوی لحاظ سے بہت خراب حالت ہے، اور دیکھنے والا ان کی ظاہری حالت دیکھ کر نہیں سمجھ سکتا کہ عید منا رہے ہیں یا انہوں نے بھی عید منائی ہوگی. اچھے کپڑے پہننے والا اور اچھے کھانے کھانے والا ان کو دیکھ کر کہتا ہے کہ ان کی بھی کوئی عید ہے، غربت کے مارے ہوں گے. حالانکہ عید انہی کی ہے جس وقت یہ دنیا دار لوگ اپنے زوم میں اپنی آسائشوں، آراموں اور اچھے کھانوں کو ہی حقیقی عید سمجھ رہے ہوتے ہیں اور ان سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں. اس وقت غریب، مسکین اور کمزور نظر والے انسان کو اللہ تعالیٰ خود اپنے پاس سے کھلا رہا ہوتا ہے. ایک دنیا دار کہے گا کہ کیا یہ وہ سوکھی روٹی اور معمولی کھانا اسے خدا کھلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صرف اتنی پہنچ ہے؟ یہ تو سوچ کی بات ہے. وہ غریب سمجھتا ہے کہ یہ روکھی سوکھی روٹی جو مجھے مل رہی ہے یہ خدا کے فضل سے مل رہی ہے. آج جو میں نے پیٹ بھرا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بھرا ہے، اور اس پر وہ خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. اس ذریعے سے وہ خدا تعالیٰ کے اور قریب ہوتا ہے، اور یہی مسکینی اور غربت اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری اسے اس مقام پر لے جاتی ہے جو عید کا مقصد ہونا چاہیے. دنیا دار تو ظاہری آسائشوں کے ساتھ دنیا داری کی عید میں ڈوب کر وقتی خوشی کے سامان کر کے پھر دنیا داری کے دھندوں کی بے چینی میں مبتلا ہو جاتا ہے. لیکن یہ مسکین شخص اللہ تعالیٰ کی لقاء حاصل کر کے دائمی عید کے سامان کر رہا ہوتا ہے.
جو اگلے جہان کی زندگی میں بھی عید کے سامان کرے گی. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ عید صرف ان غریبوں اور مسکینوں کی ہے. یہ عیدیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے والے ان مقرر بندوں کی بھی ہیں، ان لوگوں کی بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتوں سے نوازا، جن کے ظاہری لباس بھی اچھے ہیں، جنہیں کھانے بھی اچھے نصیب ہوتے ہیں، اور جو سنت نبوی کے مطابق خوشبو بھی لگاتے ہیں اور بڑی اچھی اچھی خوشبوئیں لگاتے ہیں. اور اس ظاہری زینت اور ظاہری زیب و زینت جو ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب بھی باطنی طور پر انہیں حاصل ہوتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے جہاں خود فیض حاصل کرتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اس کے بندوں کے بھی حق ادا کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے، وہ کس کو کس طرح نوازتا ہے، کس ذریعے سے اپنا قرب عطا فرماتا ہے. وہ اپنے بندے کو کانٹوں سے گزارتے ہوئے بھی اپنے پاس بلاتا ہے، اور اب کسی بندے کو پھولوں کی سیج پر سے گزارتے ہوئے اپنے پاس جگہ دیتا ہے. وہ بیوقوف ہے جو یہ کہتا ہے کہ کانٹوں پر سے چل کر آنے والا ہی خدا رسید اور مقبول ہے، اور وہ بھی بیوقوف ہے جو یہ کہتا ہے کہ پھولوں کی سیج پر چل کر آنے والا ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے. ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات ہیں، اسی طرح اس کے پاس پہنچنے کے راستے بھی مختلف ہیں. بعض لوگ اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے بندوں پر اعتراض کر دیتے ہیں. حضرت مسلمہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت خلیفہ اول فرمایا کرتے تھے کہ آپ ایک دفعہ اس مکان کے قریب سے گزر رہے تھے جو مسجد اقصیٰ سے ملک ہے. قادیان کے رہنے والے جانتے ہیں اسے، یا وہاں گئے ہوئے لوگ بھی جانتے ہوں گے. یہ ڈپٹیوں کا مکان کہلاتا تھا. اب غالباً یہ مسجد اقصیٰ میں شامل ہو گیا ہے. یہ خرید لیا گیا، اور حضرت خلیفہ مسیح ثانی کے وقت میں وہاں سلسلہ کے دفاتر بھی قائم ہو گئے تھے. جماعت نے خرید کے وہاں دفاتر قائم کر دیے تھے. اب تو شاید بدل دیا ہے، میرا خیال ہے وہی جگہ ہے جہاں مسجد کا حصہ آ گیا. بہرحال مکان کا مالک جو ہندو تھا اور ڈپٹی رہ چکا تھا، اس خلیفہ اول سے کہنے لگا کہ میں آپ سے ایک بات دریافت کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ ناراض نہ ہوں. آپ نے فرمایا بے شک پوچھو. اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ مرزا صاحب پلاؤ اور بادام روغن بھی کھا لیتے ہیں. اور خلیفہ اول فرمانے لگے کہ میں نے اسے کہا کہ ہاں کھا لیتے ہیں، ہمارے ہاں یہ چیزیں پاک اور طیب ہیں، کوئی حرج نہیں اس میں کھانے میں، اور ان کا کھانا جائز ہے. اس پر بڑے افسوس والی شکل بنا کر کہنے لگا کہ فقیرانوں بھی جائز ہے. آپ نے کہا ہاں فقیرانوں بھی جائز ہے، جو اللہ والے لوگ ہیں ان کو بھی جائز ہے. وہ خاموش ہو گیا، لیکن اس کے چہرے سے یہی تاثر تھا کہ اس کو یہ بات کچھ بھائی نہیں. تو اس کے نزدیک بزرگی کا یہی معیار تھا کہ عمدہ چیزیں نہ کھائی جائیں. تو دنیا میں لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ خدا رسیدہ لوگوں کی یہ علامات ہیں کہ دنیا سے بالکل کٹ جائیں
حالانکہ اصل چیز یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو اور اسے حاصل کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ عمدہ کھلائے، پہنائے تو پہنیں اور کھائیں۔ اللہ تعالیٰ غربت اور مسکینی سے گزار کر قرب دینا چاہے تو اس امتحان میں بھی پورا اتریں۔ بس نہ کھانا خدا کی محبت کا ثبوت ہے، اچھا کھانا، اور نہ فاقہ کرنا اس کے قرب کی دلیل ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں آپ کے ہر پہلو نظر آتا ہے۔ آپ کے فاقوں کی مثالیں بھی ملتی ہیں، اور عام کھانے کی مثالیں بھی ملتی ہیں، اور عمدہ کھانے کی مثالیں بھی ملتی ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کا قرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا، وہ کسی کو نہ کبھی ملا نہ مل سکتا ہے۔ بس آپ کے نمونے اور رسوا ہمارے سامنے ہیں۔ اگر صرف خراب کھانا کھانا یا فاقے کرنا ہی اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کی ضروری ہے، تو پھر کیا ایسے لاکھوں کروڑوں انسان ایسے نہیں جو فاقے کرتے ہیں لیکن ان کا خدا تعالیٰ سے کچھ تعلق نہیں ہے؟ اور لاکھوں کروڑوں انسان ایسے بھی ہیں جو اچھے کھانے کھاتے ہیں لیکن خدا تعالیٰ کی محبت سے محروم ہیں۔ بس خدا تعالیٰ سے تعلق کا ثبوت انسان کے کھانوں یا فاقے پر نہیں، بلکہ خدا تعالیٰ سے محبت کا ثبوت خدا تعالیٰ کے سلوک پر ہے۔ یہ یاد رکھنے والی چیز ہے۔ نہ امارت سے یہ محبت ملتی ہے، نہ صرف غربت سے ملتی ہے۔ امارت نے بہت سے فرعون پیدا کیے، جہاں امیر لوگوں میں بہت سے فرعون بھی پیدا ہوئے، وہاں غربت نے بہت سے کافر بھی بنا دیے۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قریب ہے کہ فقر و فاقہ انسان کو کافر بنا دے۔ بس اصل راہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو۔ اگر خدا تعالیٰ کسی کو فاقے کے ذریعے اپنا قرب عطا کرنا چاہے تو فاقہ اختیار کرنا ہی اصل نیکی ہے۔ اگر کھانا کھلانا چاہے تو کھانا کھانا ہی خدا تعالیٰ کی رضا کا موجب ہے۔ بس وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے قرب اور محبت کا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کرتے ہیں، وہ بظاہر یہاں اس دنیا میں ہمیں نظر آتے ہیں لیکن پھر رہے ہوتے ہیں، ہمارے اندر ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کے دل اللہ تعالیٰ کے حضور جھکے ہوئے ہیں۔ اور یہی لوگ ہیں جن کی حقیقی عید ہوتی ہے۔ پھر دوسری قسم کے لوگوں کی عید ہے جنہوں نے اپنی توفیق کے مطابق عمدہ کھانے بھی کھائے، اچھے کپڑے بھی پہنے، عطر اور خوشبو بھی لگائی، عید کے تحفے بھی دیے اور وصول بھی کیے۔ وہ خوش بھی ہیں کہ انہیں عید مل گئی ظاہری طور پر، لیکن وہ عید ان سے اتنی ہی دور ہے جتنا مشرق مغرب سے دور ہے۔ مگر باوجود اس کے وہ خوش ہیں، اور باوجود اس کے وہ عید کی خوشیوں میں شامل ہیں۔ حضرت مسلم موعود نے مثال دی ہے کہ انہیں خوشی بالکل اس بچے کی سی ہے جو نادانی سے ایک سانپ کو دیکھتا ہے اور اس کی چمکیلی آنکھوں کو دیکھ کر اسے کھلونا سمجھتا ہے، تب وہ محبت اور پیار سے اسے پکڑ لیتا ہے۔ اور سانپ نہ ہلے بعض وہ بچے پکڑ بھی لیتے ہیں اور سمجھتا ہے کہ مجھے بڑی اچھی چیز میں حاصل ہو گئی، حالانکہ جس وقت وہ خوشی سے جھوم رہا ہوتا ہے، جس وقت وہ مسرت اور انبساط
سے اپنے جامے میں پھولا نہیں سماتا، اس وقت سانپ کا زہر جو اسے 1 منٹ میں اس جہان سے اگلے جہان پہنچانے والا ہوتا ہے، اس کے بدن میں سرایت کر رہا ہوتا ہے، اور وہ نہیں جانتا کہ تھوڑی دیر میں اس کی تمام خوشی جاتی رہے گی، اس کی تمام مسرتیں خاک میں مل جائیں گی اور وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ یہی مثال اس شخص کی ہوتی ہے جو خوش ہوتا ہے اور شاید اپنی نادانی میں ان خدا رسیدہ لوگوں سے بھی زیادہ خوش ہو جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر چکے ہوتے ہیں، مگر یہ نادانی اور غفلت کی خواہش، غفلت کی جو خوشی ہے، بے شک اس کے خیال میں یہ عید ہے، لیکن ماتم کی پیشخبری ہے، افسوسناک خبر کی پیشخبری ہے۔ بس جو خدا کو بھول کر، اس کے حقوق بھول کر، اس کی مخلوق کے حقوق بھول کر صرف اپنی اور اپنے قریبیوں کی خوشی کر رہے ہوتے ہیں اور عید منا رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور ناپسندیدگی کو مول لے کر اپنی دنیا اور آخرت خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کچھ پاتے نہیں بلکہ کھوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی عید حقیقی عید نہیں کھلا سکتی۔ اس کے علاوہ کچھ اور لوگ ہیں، یہ دونوں قسمیں جو بیان کی ہیں، یہ تو وہ ہیں جو ایک وہ ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم عید منا رہے ہیں، یعنی خدا رسیدہ بھی یہی سمجھتے ہیں عید منا رہے ہیں، اور دوسرے نیک لوگ بھی جو حقوق کو ادا کر رہے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں ہم عید منا رہے ہیں۔ اور وہ بھی ہیں اسی طرح دوسری قسم ہے جو میں نے بیان کی، جنہیں حقیقی عید نصیب نہیں ہوئی اور دھوکے میں سمجھتے ہیں کہ ہم عید منا رہے ہیں۔ لیکن ایک تیسری قسم بھی ہے، یہ تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو ان دونوں سے بالکل مختلف ہیں، الگ قسم۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں، احساس ہے، جو دل میں خیال کرتے ہیں کہ روزے تو رکھے، لیکن روزوں کا حق ادا نہیں کیا، ایک شرمندگی ہے دل میں۔ جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں لیکن دل میں شرمندہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی شرطوں کے مطابق نماز نہیں ادا کر سکے۔ ہر ایک یہ سمجھتا ہے ان میں ایسے لوگوں میں سے کہ آج بھی عید پر شاید ایک رسم اور لوگوں کو دکھانے کے لیے عمدہ لباس پہن کر مجلس میں آ گیا ہوں، اور عمدہ کھانا بھی کھا رہا ہوں، مگر اس کا دل رو رہا ہوتا ہے، اس کا دماغ پریشان ہے، اس کی ایک نظر اپنے بھائیوں پر پڑتی ہے اور ایک نظر اپنے تاریک دل پر ڈالتا ہے۔ ہر تر لقمہ، ہر وہ لقمہ جو اپنے مزے میں، جس کو کھانے کے لحاظ سے بھرپور لقمہ کہہ سکتے ہیں، اسے جھنجھوڑتا ہے اور اس کے حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ اچھے سفید کپڑے تو پہنے ہوئے ہیں، لیکن انہیں دیکھ کر اس کا دل روتا ہے کہ کاش میرا اندرونہ بھی ایسا ہی ہوتا۔
صاف ہوتا۔ اپنے بھائی پر نظر پڑے تو اپنی کمزوریاں اور ابھر کر سامنے آ جاتی ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کو دیکھ کر جن کا اللہ تعالیٰ سے خاص قرب ہے، اور سمجھتا ہے کہ میری حالت کی چوری پکڑی گئی، شاید میرے گناہ اسے نظر آ گئے ہیں، شاید میرے نقائص اسے نظر آ گئے ہیں۔ ہر دفعہ جب اپنے بیوی بچوں اور دوستوں اور ہمسایوں پر نگاہ دوڑاتا ہے اور پھر اپنے نفس پر غور کرتا ہے تو شرمندہ ہو جاتا ہے اور ندامت سے اپنا سر جھکا لیتا ہے۔ ظاہر میں تو مجلس میں شامل ہوتا ہے، لیکن دل اپنے گناہوں کی وجہ سے ندامت اور شرمندگی سے پر ہوتا ہے۔ خیال کرتا ہے کہ شاید اس مجلس میں میں ہی ایسا ہوں جو حقیقی عید سے محروم ہے، اور ضمیر ملامت کرتا ہے کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ ان میں شامل ہوں جو غفلت اور نادانی سے عید منا رہے ہیں، اور نہ ان میں شامل ہوں جو وصال الہی کی خوشی میں عید منا رہے ہیں۔ پھر سوچتا ہے کہ خدا تعالیٰ بڑا ستار ہے، اگر میں ظاہر میں عید منا لوں تو کیا تعجب کہ خدا تعالیٰ مجھے باطن میں بھی عید منانے کی توفیق دے دے۔ جس طرح خدا تعالیٰ نے میرے ظاہر کی ستاری کی ہے، میرے باطن کی بھی ستاری کر دے، میری اندرونی حالت کی بھی ستاری کر دے۔ اللہ تعالیٰ جو بندوں پر بہت رحم کرنے والا اور بخشنے والا ہے، اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ جب بندہ سوچتا ہے کہ اصل عید تو خدا تعالیٰ کے ملنے سے ہے، یہ مجھے میسر نہیں آ رہی، نفس بار بار اسے ملامت کرتا ہے کہ کیا تمہارے عمل ہیں؟ توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتا ہے، ندامت محسوس کرتا ہے، اور پھر جب پشیمانی اس کو بے چین کر دیتی ہے تو خدا تعالیٰ بھاگ کر اس کے پاس آتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا کوئی شخص صحرا میں ہو اور اس کی اونٹنی گم ہو جائے جس پر اس کی خوراک اور پانی بھی ہو، اور پھر اچانک وہ اسے مل جائے، اور اس اونٹنی کو دیکھ کر اسی خوشی کی انتہا نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی حسرت اور ندامت کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جس کے پاؤں تھے، جو نیک عمل کرنے والا تھا، وہ چل کے میرے پاس آ گیا۔ نیک لوگ تھے، ان کو اتنی توفیق اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی تھی، ان کے پاؤں تھے جن سے چل کے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے، اور جس کے پاؤں تھے دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں، ان کے بھی پاؤں تھے اور ان کے عمل، لیکن ان کے عمل دکھاوے کے تھے۔ وہ چل کر شیطان کے پاس چلے گیا۔ مگر وہ بندہ جس کے پاؤں نہیں ہیں، جو کہیں جانے کی طاقت نہیں رکھتا، چلو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چلو میں اس کے پاس جاتا ہوں، وہ بہت زیادہ ندامت اور پشیمانی کا اظہار کر رہا ہے، توبہ اور استغفار کر رہا ہے، یہ گرا ہوا ہے تو اسے اٹھاتا ہوں، اپنے پاس لے آتا ہوں۔ بس ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر پہلی قسم میں سے نہیں تو ہم اس تیسری قسم سے ہی بن جائیں، کہ یہ بھی تحقیر کا مقام نہیں ہے، یہ بھی کوئی کم چیز نہیں ہے، یہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے انسان کی کا مقام گر رہا ہو۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کامل حسرت، کامل عجز، کامل انابت، کامل غم اور کامل دکھ جو انسان پر طاری ہو جائے وہ خدا تعالیٰ کا محبوب بنا دیتا ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم
دوسری قسم کی عید کرنے والوں میں سے نہ بنیں جن کا کام صرف کھانا پینا ہے اور دنیا کی ہاؤ ہو ہے، بلکہ ان میں سے بننے کی کوشش کریں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو پا لیا، یا کم از کم ان میں سے بنیں جو خدا تک کبھی نہیں پہنچے مگر وہیں گر گئے اور ندامت اور پریشانی کی وجہ سے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور اپنی جان کو رنج و الم کی وجہ سے ایسا ہلاک کیا کہ ان کی حالت دار کی وجہ سے عرش الہی ہل گیا اور عرش کا مالک خود چل کر ان کے پاس آیا اور انہیں اٹھا کر محبت کے مقام پر بٹھایا۔ بس ہمیں ہمیشہ یہ دعا اور کوشش کرنی چاہیے کہ یا پہلی قسم کی عیدیں ہمیں ملیں یا تیسری قسم کی عید ہمیں ملے، اور یہی عید ہے جو حقیقی خوشیاں دینے والی ہے، یہی عید ہے جو خرچ کروانے کے بجائے انعامات سے نوازتی ہے۔ بلکہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو دوسری قسم کی عید کو عید سمجھے ہوئے ہیں انہیں بھی حقیقی عید کا ادراک دلوانے کی کوشش کریں، دنیا کو اس حقیقی پیغام کے پہنچانے کی کوشش کریں جو اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کے ذریعے سے ہمیں ملا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اس کے بندوں کے حقوق کا صحیح فہم و ادراک دلوائیں تاکہ دنیا سے تاریکی کے بادل چھٹ جائیں، ہدایت کا سورج دنیا کو اپنی نورانی کے کرنوں سے جگمگا دے، خدا کی حقیقی بندگی دنیا میں قائم ہو جائے، تبھی ہماری عیدیں حقیقی عیدیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عید دیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں کہ تمام ان احمدیوں کے لیے بھی دعا کریں جن کو مذہب کے نام پر تکلیفیں دی جا رہی ہیں، جن کو قید و بند کی صورتوں میں رکھا گیا ہے، ان اسیران کے جلد رہائی کی دعا کریں تاکہ وہ بھی آزادی سے عیدیں کر سکیں۔ امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، دنیا کے امن کے لیے بہت دعا کریں۔ دنیا کے لیڈر جیسے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں اپنی عارضی تسکین کے لیے دنیا کو تباہی کے گڑھے میں دھکیل رہے ہیں، اور اس وبا کی وجہ سے بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ پیدا ہو، اس کے غضب کو مزید بھڑکا رہے ہیں اپنی حرکتوں سے۔ بس دنیا کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کی کوشش اور اس کے ساتھ دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہر احمدی کو اپنے اس فرض کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور اسے ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم
وادعوه يستجب لكم ولذكر اللہ اکبر. دعا کر لیں. آمین. سب کو عید مبارک. دنیا میں رہنے والے سب احمدیوں کو عید مبارک. کچھ لوگ گھروں میں عیدیں کر رہے ہیں, کچھ مسجد میں کچھ پابندیوں کے ساتھ عید کی نماز پڑھ رہے ہیں, وہ پڑھیں گے. سب کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے اور سب کو عید مبارک ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.